میرے پاکستانیوں، ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ کا تازہ ترین بیان آیا ہے اور اس بیان کے اندر بہت کچھ چیزیں جو ہیں وہ چھپی ہوئی ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ ابراہیم ایکارڈ جو ہے اس کے اوپر ان قریب سعودی عرب مان جائے گا، سعودی عرب اس کو تسلیم کر لے گا۔ جب تسلیم کر لے گا تو پھر یہ معاہدہ سب کو ماننا پڑے گا۔ اب سب کے اندر پاکستان بھی آتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ابراہیم ایکارڈ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی جو نسل ہے نا پوری کی پوری، جس کے اندر ظاہر ہے بنی اسرائیل بھی ہے اور پھر بنی اسماعیل بھی ہے، یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد ہے یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو امت ہے یا اس کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہے ہمارے آخری نبی ہیں اللہ کی طرف سے، اور وہ عربوں کے اندر آئے تھے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو ماننے والے لوگ ہیں وہ عرب ہیں اور وہ عربوں کی سائڈ سے ہیں، اور جو حضرت اسحاق علیہ السلام کو ماننے والے ہیں وہ سب یروشلم کی طرف سے ہیں، پھر عجیب کی طرف سے بھی، پھر جارڈن کی طرف سے بھی، پھر وہ سیریا کی طرف سے بھی۔ تو ان سب کو ملا کر جس کے اندر 11 ٹرائب بنی اسرائیل کے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر عرب ہے، عرب ملک ہے جو ظاہر ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ماننے والے ہیں یا ان کے انبیاء کو ماننے والے ہیں جو ان سائڈ سے آئے ہیں۔ اور یہ سب کیونکہ ان کا جو جد امجد جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، جن کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے حسب نسب سے 1 لاکھ کے قریب انبیاء آئے تھے دنیا میں۔ تو امریکی صدر نے اور سب کو ملا کر ایک ابراہیم ایکارڈ کروایا تھا، اور اس ریکارڈ کے تحت عربوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنا شروع کر دیا تھا، جس میں قطر نے تسلیم کر لیا تھا، ایجپٹ نے تسلیم کر لیا تھا، اور جو اس کی طرف سے پہلے ہی تسلیم کیا جاتا تھا جارڈن نے بھی مان لیا تھا، تو عمان جو تھا وہ بھی مان چکا تھا۔ تو اب سعودی عرب کی باری تھی، کیونکہ سعودی عرب میں جو سعودی عرب ہے اگر وہ مان گیا تو پھر ظاہر ہے باقی مسلم امہ جو ہے اس کو وہ بھی ماننا پڑے گا، کیونکہ مین جو صورتحال ہے وہ یہ کہ سعودی عرب کی طرف سے تھا، وہیں سے جو مسئلہ سٹارٹ ہوا تھا، اور پوری ڈونلڈ ٹرمپ کی کوشش تھی کہ ابراہیم ایکارڈ جو ہے اس کو سعودی عرب تسلیم کر لے۔ سعودی عرب نے شروع میں مانا بھی تھا، لیکن اس کے بعد پھر سعودی عرب تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا تھا، بلکہ پاکستان کے اوپر جب پریشر آیا تھا تو پاکستان نے کہا تھا کہ آپ سعودی عرب سے بات کریں۔ بہرحال ہمارا جو معاملہ ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے، اگر سعودی عرب مان لے گا تو باقی ملک بھی مان لیں گے، ہو سکتا ہے پاکستان بھی مان جائے، لیکن معاملہ جو ہے اس کے بعد ایک جو سعودی عرب تھا اس کی طرف سے تھوڑا سا مسئلہ ہوا اور سعودی عرب تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا تھا، اور جب میرے پاکستانیوں جب وہ پیچھے ہٹا تو پاکستان بھی پیچھے ہٹ گیا، اور آج بھی پاکستان کا یہی موقف ہے کہ جب تک پوری امت نہیں مانتی، سب لوگ اس کے اوپر اتفاق نہیں کرتے، اس وقت تک پاکستان اپنا ووٹ اسرائیل کے حق میں نہیں ڈالے گا، اور اسرائیل کو پاکستان کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ اس کے بعد سارے 8 اسلامی ملکوں نے ایک معاہدہ کیا، اس کے اندر پاکستان بھی شامل ہے اور سعودی عربیہ بھی شامل ہے اس کے اندر۔ اب یہاں ایشو یہ ہے کہ اب اگر ڈونلڈ ٹرمپ ابراہیم ایکارڈ کی بات کر رہے ہیں تو اس کے بعد ظاہر ہے سعودی عربیہ اگر مانتا ہے تو پھر پاکستان کو تسلیم کرنا پڑے گا، بلکہ باقی سارے اسلامی ملکوں کو بھی ماننا پڑے گا۔ اب یہ جو اس کے اندر بہت کچھ چھپا ہوا ہے نا میرے پاکستانیوں، اب اگر آنے والے دنوں میں سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے تو پھر یہ ساری صورتحال یکسر مختلف ہو جائے گی۔ جب صورتحال مختلف ہوگی تو پھر اس کے بعد پورے عالم اسلام کے اندر چیزیں بدلیں گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ ابراہیم ایکارڈ جو ہے اس کے اوپر کب عمل درآمد ہوتا ہے اور کب اس کو تسلیم کیا جاتا ہے، سعودی عربیہ کے اندر کیا ہوتا ہے، سعودی عرب جو ہے وہ اس کو کیسے تسلیم کرتا ہے، اور اسرائیل کی ایمبیسی کیسے وہاں کھلتی ہے، اور ان کے ساتھ جو بارڈرز ہیں وہ کیسے کھلتے ہیں، اور کس طرح اسرائیلی سعودی عرب اور سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل کے اندر جانا شروع کرتا ہے۔ آنے والے دنوں میں اس کو دیکھتے ہیں، تو کمنٹس میں آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔